ساری دنیا اندھی ہے، راہ دکھانا ہمارے ذمے ہے، اندھیرے میں ہے شمع جلانا ہمارے ذمے ہے، بھٹک چکی ہے سیدھی راہ پہ لانا ہمارے ذمے ہے۔ ہماری ہی نسل ان کے برگر کھانے والی بن گئی۔ کیا ظلم و ستم ہے، ہم سے پیسے لے کر وہ ہمارے اوپر وار کر رہے، پھر بھی ہماری نسل غافل اندھی ہو کر جا رہی ہے۔ اس سے بڑا قصور ان کا ہے جو سمجھتے ہیں اور سمجھاتے نہیں، پتہ ہے اور بتاتے نہیں۔ یہ بھی بڑے مجرم ہیں، میں بھی مجرم ہوں، آپ بھی مجرم ہیں۔ کوئی تو ہوتا اس نقصان سے خبردار کرنے والا۔ اور میرے بھائیو، زمیندار کا ایک پودا مر جائے اس کی جان نکل جاتی ہے۔ دیکھو تو صحیح، اللہ کے نبی کے ہاتھوں کی لگی ہوئی ساری فصل مرجھا گئی، کوئی بھی رونے والا نہ ملا۔ ایک کپاس کا پودا پھل نہ لے، چہرہ بدل جاتا ہے، سر میں درد ہو جاتا ہے، فصل کا رنگ پیلا پڑ جائے، زمیندار کا دل بیٹھ جاتا ہے۔ یہ تو دیکھو سارے ایمان کی فصل نے پیلا کیا ہونا تھا، آگ لگ گئی۔ درختوں نے پھل کیا دینا تھا، دشمن نے کاٹ کے لکڑی کے انبار لگا دیے، اور ہم بھی ان میں شریک ہو گئے۔ ہم اصل میں ہم نے بہار دیکھی نہیں، خزاں میں پیدا ہوئے، خزاں میں جوان ہوئے، خزاں میں بڑھاپے کو چل دیے، خزاں میں موت آ لے، پچھلی ساری نسل اس طرح مر گئی، ہم نے بہار دیکھی نہیں۔ چمن میں تخت پر جس دم شہ گل کا تجمل تھا، ہزاروں بلبلیں تھیں باغ میں، ایک شور تھا غل تھا، کھلی جب آنکھ نرگس کی، نہ تھا جز خار کچھ باقی، بتاتا باغباں رو رو، یہاں غنچہ یہاں گل تھا۔ ہمارے پاس تو کہانیاں رہ گئیں بتانے کو، نہ ہم نے بہار دیکھی۔ اور آگے نسل کو دیکھ کر نہ نظر آ رہا ہے کہ آگے دکھائی بھی دے گی کہ نہیں، پوری نسل ہی فروخت ہو گئی۔ کوئی سیاست پہ بک گیا، کوئی گانے بجانے پہ بک گیا، کوئی دکانوں پہ فروخت ہو گیا، کوئی عزتوں پہ فروخت ہو گیا۔ منڈی بن گئی، امت منڈی میں آ گئی، منڈی میں آ گئی، ایسے غلے بکتے ہیں ایسے ہم بھی بک گئے۔ تو احسان عظیم ہے اس وقت بھائیو، لوگوں میں آ کر انہیں آخرت کا پیغام بتانا۔ صحابہ کا ہم پر احسان ہوا کہ انہوں نے گھر چھوڑے، بچے چھوڑے، وطن چھوڑا، خاک چھانی، اور اس پیغام کو آباد دنیا کے آخری سرے تک پہنچایا۔ حالانکہ یہ وہ لوگ تھے جنہیں دنیا میں جنت کی بشارتیں مل چکی تھی، اس کے باوجود وہ نکلے، اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، ماں نے تربیت کی۔ ہماری تو عورت کی تربیت ہی نہیں ہوئی، اسے پتہ ہی نہیں کہ مجھے نسل کو تیار کیسے کرنا ہے، اور ہم نے بھی عورت کے ذمہ اتنا ہی لگا دیا، روٹی پکائے اور چولہا گرم رکھے، گھر میں جھاڑو دلائے، میرے کپڑے دھو دے، بس ہماری عورت کا اتنا ہی کام ہے۔ ہماری عورت تعمیر ساز تھی، نسل انسانی تعمیر کرتی تھی۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حبیب ابن زید کو مسلمہ کذاب نے پکڑا، کہنے لگا ایک دفعہ کہہ دے میں اللہ کا رسول ہوں تو میں چھوڑ دوں گا۔ وہ کہنے لگا مجھے سنائی نہیں دیتا وہ کیا کہتا ہے۔ وہ کہنے لگا محمد اللہ کے رسول ہیں، کہنے لگے اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دے تو محمد اللہ کا رسول ہے۔ کہنے لگا میں اللہ کا رسول ہوں، کہنے لگے مجھے تو سنتا ہی نہیں تو کیا کہتا ہے۔ تو اس نے ایک ہاتھ آپ کا کاٹ دیا، کہا بول مجھے ایک دفعہ کہہ دے اللہ کا رسول ہوں، جان بخشی جائے گی۔ کہنے لگا میں تو سنتا ہی نہیں، انہیں دوسرا ہاتھ کاٹ دیا۔ پھر کہنے لگا اب بھی موقع ہے بول دے، کہا مجھے سنائی نہیں دیتا، ایک پاؤں کاٹ دیا۔ پھر کہا اب بھی موقع ہے، کہ مجھے سنتا ہی نہیں، کہا دوسرا پاؤں کاٹ دیا۔ پھر کہا اب بول دے، اب بھی موقع ہے، کہ مجھے سنائی نہیں دیکھا، کان کاٹ دیے۔ پھر گوشت ہڈیوں سے اتارنا شروع کیا، کہتا ایک دفعہ کہہ دے میں اللہ کا رسول، کہتا مجھے سنتا ہی نہیں۔
ایسے جیسے بکری کا ہم گوشت ہڈیوں سے اتارتے ہیں ایسے حبیب کی کھال اتار دی، گوشت ادھیڑ دیا اور اس بے دردی سے ذبح کیا کہ پرائے بھی سنے تو ان کے خون کے آنسو نکل آئیں۔ لیکن جب اس کی سگی ماں ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر پہنچی کہ تیرے بیٹے حبیب کو اس طرح ذبح کر دیا گیا تو انہوں نے ارشاد فرمایا لہذا اليوم ارضعته وعند اللہ احتسبته، یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے اسے دودھ پلایا تھا، یہی دن دیکھنے کے لیے دودھ پلایا تھا، اور مجھے امید ہے میرا اللہ مجھے اس کا صلہ دے گا۔ جیسے ہماری مردوں کی تربیت نہ ہوئی، عورتوں کی تربیت نہ ہوئی، اللہ تعالیٰ کے نبی نے پہلے دن سے اپنی امت کو اس محنت پر زندہ کر کے کھڑا کیا، عورتوں کو شریک کیا، مردوں کو شریک کیا، شادیاں بہت زیادہ کی، شوق تھا شادیوں کا، شادیوں کو شوق ہوتا تو 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے شادی کرتے، 25 برس کے، اور ہمارا نبی تھا کیسا؟ ام معبد الخزاعیہ کے خیمے سے آپ کا گزر ہوا، اس کی بکری کا دودھ نہیں تھا، آپ کو پیاس لگی ہوئی تھی، بھوک بھی تھی، کہا اماں کچھ کھانے کو ملے گا؟ کہا بیٹا کچھ بھی نہیں۔ کہا یہ بکری کس لیے؟ کہا اس میں تو دودھ نہیں، کہا ادھر میرے پاس لے آ۔ تو آپ بکری کو آپ نے لیا اور اس کے تھن پہ یوں ہاتھ مارا، وہ سارے تھن دودھ سے بھر گئے۔ ہم نے کہا برتن لے آ، وہ برتن لائے، آپ نے شک 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 سارے برتن بھر دیے، پھر ایک پیالے میں خود پیا، ابوبکر کو پلایا، جو ساتھ راستہ بتانے والا تھا اس کو پلایا اور آگے چل دیے۔ جب خامد آیا شام کو دیکھا تو گھر میں دودھ، کہ یہ کہاں سے آ گیا؟ کہ ایک کوئی برکت والا نوجوان آیا تھا جس کے ہاتھوں میں ایسی برکت تھی کہ اس بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ تو وہ کہنے لگا وہ کیسا تھا مجھے بتاؤ تو صحیح، مجھے لگتا ہے کہ وہ جو مکے سے نکلا ہو کہیں وہ نہ ہو۔ تو وہ کہنے لگی ظاہر الوباء، ظاہر الوباء، بڑا صاف ستھرا تھا، میلے کچیلے رہنا کوئی کہ خیمے سے آپ کا گزر ہوا، اس کی بکری کا دودھ نہیں تھا، آپ کو پیاس لگی ہوئی تھی، بھوک بھی تھی، کہا اماں کچھ کھانے کو ملے گا؟ کہا بیٹا کچھ بھی نہیں۔ کہا یہ بکری کس لیے؟ کہا اس میں تو دودھ نہیں، کہا ادھر میرے پاس لے آ۔ تو آپ بکری کو آپ نے لیا اور اس کے تھن پہ یوں ہاتھ مارا، وہ سارے تھن دودھ سے بھر گئے۔ ہم نے کہا برتن لے آ، وہ برتن لائے، آپ نے شک 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 سارے برتن بھر دیے، پھر ایک پیالے میں خود پیا، ابوبکر کو پلایا، جو ساتھ راستہ بتانے والا تھا اس کو پلایا اور آگے چل دیے۔ جب خامد آیا شام کو دیکھا تو گھر میں دودھ، کہ یہ کہاں سے آ گیا؟ کہ ایک کوئی برکت والا نوجوان آیا تھا جس کے ہاتھوں میں ایسی برکت تھی کہ اس بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ تو وہ کہنے لگا وہ کیسا تھا مجھے بتاؤ تو صحیح، مجھے لگتا ہے کہ وہ جو مکے سے نکلا ہو کہیں وہ نہ ہو۔ تو وہ کہنے لگی ظاہر الوباء، ظاہر الوباء، بڑا صاف ستھرا تھا، میلے کچیلے رہنا کوئی اسلام نہیں۔ گاؤں میں میلے کچیلے رہنا کوئی اسلام نہیں۔ ہمارے نبی کے کپڑے قیمتی نہیں ہوتے تھے، صاف ستھرے ہوتے تھے، میلے رہنا کوئی بزرگی نہیں ہے۔ اور جو بالکل، اور ہمارے ہاں تو جہالت کا ایسا دور ہے نا، جس کے بالوں میں مٹی پڑی ہو، داڑھی بکھری ہو، کپڑے میل چڑھی ہو، جسم پہ میل چڑھی ہو، وہ سرکار بن جاتی، پہنچی ہوئی سرکار، اور بالکل ہی ننگا ہو جائے تو مجذوب سرکار۔ ایسی جہالت۔ ہمارے ملتان میں ایک مجذوب تھا، ننگ دھڑنگ، خلقت پٹھی رہتی تھی اس کے، عورتیں مرد بیٹھو، جو جس کو وہ گالی نکال دیتا کہتے سائیں مبارک ہو تو کو سرکار گال کٹ دی، تمہارا بیڑا تر جائے۔ اس قدر جہالت، اس قدر جہالت۔ پنجاب کی سرزمین بھی عجیب ہے، اس نے نبی کو جگہ دے دی تو پیروں کو کیسے نہیں دے؟ جھوٹے پیر تو ان کا گلہ کیا کریں، یہاں تو جھوٹا نبی چل گیا۔ اب قادیان پنجاب میں ہی ہے، مشرقی پنجاب میں۔ ہمارا نبی کیسا تھا؟ ظاہر الوباء، صاف ستھرے کپڑے پرانے، صاف ستھرے، ابلج الوجہ، چمکتا چہرہ، روشن چہرہ، لم تعبہ سجلہ، موٹے نہیں تھے، یہ عورت بتا رہی، موٹے نہیں تھے، لم تزری بہ سعلہ، گنجے نہیں تھے،
वसीमुन तसीमुन फी आइनैहि वत्फ फी सौतिही सहल फी शारिही रजल फी उनुक़िही सता। सुब्हान अल्लाह। ये ऐसे अल्फाज हैं कि इनका तर्जुमा भी मैं नहीं उर्दू में कर सकता पूरा। कहने लगी क्या पूछते हो उसका, उसकी आवाज में एक जादू था, उसकी आंखों में एक कशिश थी, उसकी गर्दन में एक बुलंदी थी, उसके चेहरे पर एक नूर था। वसीम कसीम, वसीम किसे कहते हैं? खूबसूरत। कसीम भी खूबसूरत, लेकिन वसीम वो खूबसूरत है जिसको जितनी दफा देखो उतनी दफा उसका हुस्न बढ़ता जाए। वसीम वसामा से, जब देखा पहले से ज्यादा खूबसूरत, जब देखा पहले से ज्यादा खूबसूरत, जब देखा पहले से ज्यादा हसीन, जब देखा पहले से ज्यादा जमाल व कमाल। कब वो क्या पूछते हो, वसीम था, जितनी दफा नजर उठी उतनी दफा पहले से ज्यादा खूबसूरत नजर आया। कसीम था, कसीम किसे कहते हैं? कसीम भाई फलाना बड़े कद सोने कद है, मतलब कद तो लंबा है, शक्ल ऐसी नहीं। फलाने की आंखें बड़ी खूबसूरत हैं, क्या मतलब आंखें तो बड़ी खूबसूरत है, नाक ऐसा नहीं। जब हम किसी एक चीज की तारीफ करते हैं तो साथ ही इस बात की अलामत होती है कि बाकी हुस्न ऐसा नहीं जैसा उसकी नाक का है, जैसा उसकी आंख का है, जैसा उसके कद का है, जैसा उसके हाथ का है, पांव का है। कसीम किसे कहते हैं? कसीम, कसीम जो जिस तरफ से देखो हुस्न का शाहकार नजर आए। तो ये दुनिया में एक ही आया, वसीमुन कसीमुन वसीमुन कसीमुन। ये दुनिया में एक ही आया, जिधर से देखो हुस्न में शाहकार, जिधर से देखो हुस्न में बाकमाल, और जितनी दफा देखो उतनी दफा हुस्न बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, उतनी दफा वो कमाल की तरफ चढ़ता चला जाए। ऐसा हमारा नबी। इज़ा तकल्लम अलाहुल वक़ार, जब बोलते थे अलाहुल बहा, एक रौनक आप पे छा जाती थी। वइज़ा सकत अलाहुल वक़ार, जब आप खामोश होते थे तो आप पर एक वक़ार छा जाता था। अंदर सलाफा, तरो ताजा, खुश तरो ताजा, सब्ज टहनी की तरह लचकदार उसका जिस्म। ये एक और लंबी चौड़ी पूरी एक जिल्द हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिये पर ही चलती चली गई है। वो सुबुलुल हुदा व रशाद सीरत की एक किताब पर हर सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे बयान किया कि हमारा नबी कैसा था, हमारा नबी कैसा था, हमारा नबी कैसा था, एक एक चीज को खोल 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 के बयान किया। ये मुबारक जिंदगी का तारुफ करवाना ये हमारे जिम्मे। ऐसे हसीन आदमी को कौन लड़की नहीं देगा, जवान खूबसूरत कमारी, जिसका हुस्न ऐसा हो कि अल्लाह ने नमूना एक ही बनाया, फिर और कोई बनाया ही नहीं। हज़रत आयशा फरमाती थी और यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर औरतों ने हाथ काटे थे, मेरे महबूब को देखती तो दिल पे छुरियां मार जाती, उन्हें पता ही न चलता। आपका जाहिरी चमक नूर ऐसा था, जब कभी आपके माथे पर पसीना आ जाता था ना तो उसमें से शौएं निकलना शुरू हो जाती थी। चरखा काट रही, चरखा आगे हुजूर बैठे हुए थे, गर्मी, और आप अपना कोई जूता ठीक कर रहे थे या कपड़ा ठीक कर रहे थे, तो पसीने से कतरे माथे पर आ गए, वो चमकने लगे। तो अम्मा आयशा ने चरखा छोड़ दिया, आपको ऐसे देखना शुरू कर दिया। तो आपने कहा क्या देख रही हो? वइज़ा नज़रतु इला असरत वजही बरकत का बरक़िल आरिदिल मुतहल्लिली। एकदम हुज़ली का शेर पड़ा कि जब मैं उनके चेहरे पर नजर डालता हूं तो यूं लगता है कि जैसे बिजलियां कौंद रही हों। ऐसे आपका पसीना ऐसे खूबसूरत हो जाता था, तो आपकी जात कैसे हसीन ना होगी। तो 40 साल की औरत से शादी करने का क्या जरूरत थी, जिसके 2 निकाह पहले हो चुके हों, हर निकाह से औलाद भी मौजूद हो, फिर उनसे तीसरी शादी। 25 बरस की जवानी, 40 बरस की ढली हुई औरत के साथ शादी, और उम्र के 25 बरस उन्हीं के साथ गुजार दिए। 50 बरस की उम्र एक औरत के साथ गुजार, और जब 50 साल के बाद ढलवान शुरू हो गई, बुढ़ापा शुरू हो गया, अब दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी, फिर 5वीं, फिर 6वीं, फिर 7वीं, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11। इसको भी कोई शौक की शादी कह सकता है? जो भरपूर जवानी थी एक औरत के साथ गुजारता।